علی دا پہلا نمبر ہم ان کو شاہ اولیاء مانتے ہیں، اس وجہ سے پہلا نمبر بھی کہتے ہیں۔ آستانہ عالیہ بکی شریف کے سجادہ نشین بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی اپنی خاموش تائید پیش کرتے جا رہے تھے، اور کسی موقع پر انہوں نے ان کے اس عقیدے کو رد نہیں کیا۔ ان چچا بھتیجا حضرات نے افضلیت کے مسئلے کو کمزور کیا اور باقاعدہ اجازت دی علی دا پہلا نمبر کا نعرہ لگایا کرو، اور جو روکے اس کو گالیوں سے نوازا۔ کوئی نیا فتنہ نہ جنم لے جائے، ورنہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے روحانی مراتب کے اندر مولا علی سے بھی افضل ہے۔ آستانہ عالیہ بیکی شریف کے سجادہ نشین کے دوسرے چچا عرفان شاہ صاحب کے بڑے بھائی اہل سنت کے نظریے سے واضح بغاوت کر دی اور اعلان کر دیا کہ روحانیت میں مولا علی کے جو پہلا نمبر تھا اب اس پہلے نمبر سے بھی ایک پہلا نمبر ہے، اور پھر اس نظریے کا پرچار کرتے کرتے انہوں نے کفر بھی بک دیا۔ یہ دلیل تو آج تک روافظ دیتے تھے، جس کو وہ معصومیت کی دلیل بناتے تھے، شاہ صاحب نے اس کو افضلیت کی دلیل بنا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عرصہ سے آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس تکفیری ٹولے کا ہم مسلسل تعاقب کر رہے ہیں، اور جس دن یہ مسئلہ شروع ہوا تھا ہم نے اسی دن اعلان کیا تھا کہ اس سے آگے رافضیت ہے، اور بہت کچھ ہوا اس دوران۔ جن لوگوں کو نہیں سمجھ لگ رہی تھی کہ اس سے آگے رافضیت ہے، آج سب لوگوں کو سمجھ لگ گئی کہ واقعہ ہی رافضیت ہے۔ تفضیلی ٹولہ کھل کھلا کر سامنے آ گیا۔ آج انہوں نے باقاعدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کر کے، افضلیت کی قطعیت کا انکار کر کے اپنے آپ کو سنفدیہ ٹولے میں شامل کر لیا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسوں کو سنفدیہ شمار کیا کہ سنی رافضی کا یہ مکسر معجون مرکب یہ تیار لوگ ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم افضلیت کی قطعیت کے دلائل شروع کریں، ایک دفعہ ان کے تفضیلیت کے سفر پر روشنی ڈالیں گے کہ یہ واردات کس انداز سے کر رہے ہیں۔ دلائل کے لیے اللہ کا فضل اور کروڑہ شکر ہے کہ بے شمار علماء میدان میں آ چکے ہیں، کراچی سے لے کر خیبر تک، کشمیر تک بڑی بڑی ہستیاں میدان میں آ رہی ہیں، اور سب لوگوں کو بھرپور احساس ہو چکا ہے کہ یہ تو واردات کیے جا رہے ہیں افضلیت کے مسئلے پر، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قطعی افضلیت پر یہ مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ تفضیل شیخین کے عقیدے کو کمزور سے کمزور تر کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے ہم تو بڑی دیر سے پکار رہے تھے کہ ان کا ناطقہ بند کرو، ان کی عقیدہ معصومیت پر ہی بریک لگا دیں، لیکن اس وقت بڑے بڑوں نے ہمیں کچھ اور سمجھا ہوا تھا۔ لیکن آج سب کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ واقعتاً یہ مسلک و رافضیت کی دہلیز تک لے جانے کی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ تو یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا اس کو ذرا سمجھیں۔ یہ جناب عرفان شاہ صاحب کی 2019 کی تقریر ہے، جس میں انہوں نے جواز پیش کیا دمادم مس کلندر جب کہیں تو علی دا پہلا نمبر کہنا یہ بنتا ہے، اور پھر بڑے طریقے سے اگلی واردات بھی کر گئے کہ شاہ ولایت جب ہم کہیں گے تو اس میں علی دا پہلا نمبر ہی کہیں گے۔ یہ ہمارے نری عشق کی بات نہیں ہے، عشق میں کچھ بھی کوئی کہہ سکتا ہے۔ ابھی ہمارے قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے اور منقبت پڑھ رہے، دمادم مس کلندر پڑھ کے انہوں نے کہا علی دا پہلا نمبر۔ تو ہم مناظرے کرتے ہیں نا، تو پہلا نمبر ہم ان کو شاہ اولیاء مانتے ہیں، اس وجہ سے پہلا نمبر بھی کہتے ہیں، لیکن اگر خلافت میں کہیں گے تو چوتھا نمبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابو بکر و عمر عثمان کے بعد یہ ہے ہمارا مناظرے کا مسلک، لیکن یہ ہمارے عشق کا طریقہ ہے۔ شاہ ولایت مانیں گے تو مولا علی شیر خدا۔ زور سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مولوی مجھے کہنے لگا تم کیسے مناظر ہو، تیرے سامنے اگر کوئی بولے گا تو تردید کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کرتا، اس لیے تردید نہیں کرتا کہ وہ کلام پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دمادم مس کلندر،
تو مست کا جو قول ہوتا ہے اس پر فتویٰ لگتا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آتی. اس کا مطلب مستی میں جو بات کہہ رہا ہے تو سکر میں جو بات کہے گا مستی میں اس میں فتویٰ بھی تیرے جیسا کوئی پاگل ہی دے گا. تو مست کی بات ہے، مست کی بات پر کون فتویٰ دیتا ہے؟ اب اتنا خفیف اور غیر محسوس انداز سے واردات جو رافضیت کی کر گئے، بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کس طرح واردات ہو گئی. اتنی خفیف واردات تو کتابوں کے اندر علامہ ابن خلدون کر دیتا ہے، جس کی واردات کو اعلیٰ حضرت نے پکڑا اور باقاعدہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اس کی باتوں پر نہ جانا، یہ کئی مقامات پر محسوس نہیں ہونے دیتا اور اپنی رافضیت کو بیان کر جاتا ہے. تو شاہ صاحب بھی ایسے غیر محسوس انداز میں واردات بھی کر گئے اور بات بھی بنا گئے. اور اس موقع پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جناب آستانہ عالیہ بکی شریف کے سجادہ نشین بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی اپنی خاموش تائید پیش کرتے جا رہے تھے، اور کسی موقع پر انہوں نے ان کے اس عقیدے کو رد نہیں کیا، کسی موقع پر بھی تردید نہیں کی اس عقیدے کی. اور اس پر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو شاہ صاحب نے کہا نا شاہ ولایت، یہ آج کے کچھ پیروں کے دین کا ایک اپنا مسلک ہے. میرے الفاظ شاید لوگوں پر باری گزریں، لیکن اس بات کو ذرا گہرائی سے سمجھیے گا کہ آج کل کے پیروں کو بڑی فکر لگی ہوتی ہے کہ شاگرد تو باہر کے بن سکتے ہیں، مرید تو باہر کے بن سکتے ہیں، لیکن یہ جو ولایت ہوتی ہے یہ شاید گھر میں ہی رہتی ہے. پیر کا بیٹا پیر، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، یہ شاید نسلی ہی چل سکتی ہے ولایت، اور ولایت جو ہے وہ خارج میں نہیں چل سکتی. حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے. ولایت اللہ والے جسے چاہیں عطا فرما دیتے ہیں. آج خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا فیض نظر آتا ہے تو قطب الدین بختیار کاکی کے اندر، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا فیض نظر آتا ہے حضرت بابا فرید کے اندر. حضرت بابا فرید کے فیض کے سرچشمے حضرت نظام الدین اولیاء. تو یہ کوئی بھی نسبی رشتے نہیں تھے، یہ اسی طرح شیخ اور مرید کے رشتے تھے. اور شاید بڑوں کو ان کی اولادوں کے نام نہ آتے ہوں کہ اس وقت ان خانقاہوں کے سجادہ نشین کون کون سی ہستیاں تھیں. تو یہ میرا بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے عرفان شاہ صاحب کہ شاہ ولایت میں مولا علی کا پہلا نمبر مانیں گے، یہ شاید ان حضرات نے جو اپنی ایک دکانداری چلائی ہوئی ہے، آستانوں اور سجادہ نشینیوں کے نام پر یہ سلسلے چلتے جا رہے ہیں، اور شاید یہی نظریہ ہے کہ ولایت گھر کے اندر ہی رہے گی، ولایت باہر منتقل ہونا یہ آج کے مذہب میں شامل نہیں ہے. تو یہ آپ کا بنایا ہوا مذہب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ورا الورا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قطعاً نہ سوچا، کوئی فیصلہ ایسا صادر نہ فرمایا، نہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جگیریں اپنے خاندان کے پاس رکھی، نہ ظاہری جگیریں رکھی، نہ باطنی جگیریں رکھی. جس ہستی کو جس مقام و منصب کے لائق سمجھا وہ منصب عطا فرما دیے. اس کی تفصیلی بات انشاءاللہ دلائل کی صورت میں آئے گی. آج صرف میں نے یہ آئینہ دکھانا ہے کہ یہ حضرات کر کیا رہے ہیں. اس انداز سے ان چچا بھتیجا حضرات نے افضلیت کے مسئلے کو کمزور کیا اور باقاعدہ اجازت دی کہ شاہ ولایت میں علی دا پہلا نمبر کا نعرہ لگایا کرو، اور جو روکے اس کو گالیوں سے نوازا. یہ تھا ان کا پہلا وار. پھر اب جب ماحول ایسا بنا کہ لوگوں کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا جھانسا دیا، اور ایسے ماحول کے اندر انہوں نے ایک نیا فتنہ چھوڑنے کی کوشش کی، اور وہ فتنہ پھر جناب آستانہ عالیہ بیکی شریف کے سجادہ نشین کے دوسرے چچا عرفان شاہ صاحب کے بڑے بھائی محفوظ شاہ صاحب نے چھوڑا. انہوں نے کانفرنس میں باقاعدہ اعلان کیا کہ روحانیت میں اب یہ وہی جو انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے کہ منطق کہ شاید روحانیت اور ولایت گھر میں رہتی ہے، اس بنیاد پر انہوں نے ثابت کیا کہ روحانیت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سے بھی بڑھ کر ہیں. اب یہ سن سکتے ہیں فاطمہ کوئی نیا فتنہ نہ جنم لے جائے، ورنہ فاطمہ سلام اللہ علیہا
اپنے روحانی مراتب کے اندر مولا علی سے بھی افضل ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے تھے یہ اسی تسلسل کو آگے بڑھا رہے تھے کہ وہ چیز گھر میں رہنی چاہیے، کیونکہ آج جو ان حضرات کی پیری چلی ہوئی ہے، اپنے تو جیسے انداز ہیں سب کو پتا ہے، وہ گانے سننا، وہ موجیں کرنا، وہ جو مرضی کرتے پھریں، لیکن ولایت تو چلانی ہے، اس کے لیے دلیل ان کے پاس یہی ہے کہ ہم چونکہ ولیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، بس چل گیا کام۔ تو اس نظریے کو کہاں سے تقویت دینے کی کوشش کی ان حضرات نے، اور پھر اہل سنت کے نظریے سے واضح بغاوت کر دی اور اعلان کر دیا کہ روحانیت میں مولا علی کا جو پہلا نمبر تھا، اب اس پہلے نمبر سے بھی ایک پہلا نمبر ہے۔ پہلے کہتے تھے پہلا نمبر ان کا، اب پہلے سے بھی پہلا ایک نکل آیا، اس کو یہ خود ہی نام دے سکتے ہیں، ہماری تو سمے سے بالا تر ہے۔ تو یہ انداز انہوں نے اختیار کیا، اور پھر اس نظریے کا پرچار کرتے کرتے انہوں نے کفر بھی بک دیا، جس کا میں کئی دفعہ اظہار کر چکا ہوں کہ اس نظریے کا پرچار کرتے کرتے انہوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انبیاء پر بھی فضیلت دے دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس قرہ ارضی کے تمام نبی پاک کے بعد فاطمہ بلند رتبہ ہے، اور اصحاب افتاء اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ استثناء کے جو قواعد ہم نے بیان کیے اس لحاظ سے کسی طور پر بھی ان کے قول کی تعویل نہیں ہو سکتی۔ شاید یہ ان سے سبقت لسانی ہوئی ہو، ان کو اعلانیہ توبہ اور رجوع کرنا پڑے گا اس قول سے، لیکن یہ عقیدہ تو انہوں نے اپنا بیان کیا، پھر اسی عقیدے کا پرچار عرفان شاہ صاحب نے بھی کیا کراچی کانفرنس کے اندر، اور دلیل بنایا اجزائے رسول ہونے کو، اور اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ یہ دلیل تو آج تک روافظ دیتے تھے۔ ان کا نظریہ ہے یہ معصومیت پر، کہ جس کا کل معصوم ہے اس کا جز بھی معصوم ہے، جس کو وہ معصومیت کی دلیل بناتے تھے شاہ صاحب نے اس کو افضلیت کی دلیل بنا لیا۔ اور اس سے پہلے شاہ صاحب کے بڑے ہی خاص ایک پنڈی کے آستانے والے وہ بھی یہی دلیلیں پیش کرتے آئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ اس پر تقریریں کی، اور شاہ صاحب نے ان کو جا کر بڑی شاباشیں دی، بڑی ان کے ساتھ نشستیں ہوئی، انہوں نے واضح یہی دلیل پیش کی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جز ہیں لہذا ان کا مرتبہ سب سے بلند تر ہوگا، اور نام لیا کہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بلند ہوگا۔ تو یہ ساری واردات تسلسل کے ساتھ چلی ہے۔ آج ہم نے صرف اتنا ہی بیان کرنا ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی تفصیلیت کا سفر کہاں تک پہنچا دیا، شاہ صاحب تفصیلیت میں کس حد تک چلے گئے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ انہوں نے جتنی وارداتیں کی ہیں ہمارے مجدد الفسانی نے سب کا توڑ کیا ہوا ہے۔ ہمارے علماء نے اجزائے رسول کے لحاظ سے استدلال کرنے والوں کے مفاسد کو تفصیل سے ذکر کیا ہوا ہے، اور کبھی بھی ایسے استدلال کو قبول نہیں کیا۔ یہ انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گا۔